السلام علیکم ناظرین، پروگرام درسگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد منظور۔ ناظرین، آج کی درسگاہ ہے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس پنجاب یونیورسٹی۔ کیوں آج ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کیا، اس کی ایک تو ریزن یہ ہے کہ الیکشن قریب ہیں، جنرل الیکشن، اور لوگوں کی جو پولیٹیکل ایک ویژن ہے، لوگوں کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے، اس کے اوپر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور چونکہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو بھی کرنٹ ایشو ہے اس کے اوپر فوکس کریں اور اس کے اوپر ڈسکشن کریں، تو اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں۔ ایک ہسٹوریکل ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بڑا پرانا شعبہ ہے پنجاب یونیورسٹی کا۔ ایون کہ جب اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی تو اس وقت بھی اس کا بڑا اہم کردار دیکھنے میں آتا تھا اس ڈپارٹمنٹ کا۔ تو اس کی روح رواں، اس کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر ارم خالد صاحبہ کو ہم نے آج زحمت دی ہے اور ان سے وقت مانگا ہے۔ ان سے ایک تو پولیٹیکل سینیریو پہ بات کریں گے، دوسرا جو پروفیسرز کا کردار ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اسٹوڈنٹس کا جو کردار ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ کلچر ہے اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میڈم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلا کویشچن تو وہی ہے جو میں سب سے کرتا ہوں کہ بہت سارے اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ایون کہ ایسے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں جہاں پہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے تو فارغ ہونے کے بعد یقینی اس کے سامنے روزگار ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتا ہے وہ کیا سوچ کے آئے، کیا اس کے ذہن میں ہو کہ وہ کیا اچیو کر سکتا ہے یہاں پہ آ کے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ان اہم ترین موضوعات پر گفتگو ہو سکے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے حوالے سے آپ جو پروگرام کر رہے ہو یہ اصل میں معاشرے کی خدمت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آج کا جو طالب علم ہے اس کو جن معاملات پر آگہی ہونی چاہیے، آپ کے سوالات بنیادی طور پر ان کی اس تربیت میں اہم کردار سر انجام دے رہے ہیں، تو اس لیے میں شکر گزار ہوں آپ کی۔ تھینک یو۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں کیوں آئیں بچے ایڈمیشن لینے کے لیے، 3 بنیادی اہم ترین باتیں ہیں جو ہمیں دوسروں سے علیحدہ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ آج کی ینگ جنریشن کو شعبہ سیاسیات کا حصہ ضرور بننا چاہیے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج تک یہ بات کرتے ہیں کہ 75 سالوں میں پاکستان میں جمہوریت نہیں کامیاب ہو سکی۔ بحیثیت استاد سیاسیات میرا یہ یقین ہے کہ جمہوریت کی کامیابی کی بنیادی جو ایک ریزن ہوتی ہے وہ جمہوری رویہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہم اپنے ہاں جمہوری رویوں کی تربیت کرتے ہیں، صحیح۔ اس وجہ سے ہم ہر دوسرے شعبے سے نمایاں اور اہم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کا رویہ جمہوری نہیں ہوگا، لوگوں کی بات سننا اور اس کو برداشت کرنے کی سخت پیدا نہیں ہوگی، آپ معاشرے کے کسی بھی شعبے میں اپنا کردار جو ہے وہ نہیں نبھا سکتے۔ نہیں دے اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کام بیسیکلی یہ ہے، یہ ایک ہے کہ ہم اپنے ہاں آنے والوں کو صرف پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ ان کو سکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، عملی لحاظ سے ان کے اندر برداشت کا، ٹالرنس کا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے سیکھ کر یہاں سے نکلیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یونیورسٹیز میں محض تدریس نہیں ہے، پوری دنیا میں جو نیا کلچر ہے وہ تھنک ٹینکس ہیں، نئے سے نئے سینٹرز کا اجرا ہے، تو ہم بنیادی طور پر اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے تربیت دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی بہترین تھنک ٹینک میں اپنا اہم ترین کردار انجام دے سکے۔ صحیح۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں امریکہ سے لے کر ہر وہ ملک، اسکینڈینیوین کنٹریز ہو گئے، یورپ ہو گیا، ایون ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر بہت سارے ریسرچ سینٹرز ہیں جو کام کرتے ہیں اور وہاں بنیادی طور پر اسٹوڈنٹس کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو ہم اس
شعبے کے اندر 3 اہم ترین پروگرام جو چلا رہے ہیں، جس میں انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، جس میں ڈپلومیسی کا پروگرام ہے، جس میں جو ہمارا ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم فل پولیٹیکل سائنس ہے. تو یہ ایک مجموعہ ہے جہاں افراد کو، طالب علموں کو سوچنے کی تربیت بھی، اور خاص طور پر حالات حاضرہ کا انالیسز کرنا ہم ان کو سکھاتے ہیں. تو وہ لوگ جو آئندہ آنے والے سالوں میں اپنے کردار کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ وہ میڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، وہ فارن آفس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈپلومیٹک پروفیشنلز بننا چاہتے ہیں، یا وہ کسی بھی جگہ پر پبلک ریلیشننگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو بہت ساری جاب آفرز ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں سے پڑھنے کے بعد یہ نئے ایونیوز. بہت سارے ہمیں انالسٹ بھی ملتے ہیں کہ جو ماضی میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کا حصہ رہے ہیں، اور ان کی رائے جو ہے وہ بڑی مقدم سمجھی جاتی ہے، اور اس کی رائے کو بڑی اہمیت بھی ان کی رائے کو دی جاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی بڑی ورتھ ہے. اچھا میڈم، کیونکہ ہمارے ملک میں جنرل الیکشن قریب ہیں، اور ڈائریکٹلی آپ کا شعبہ جو ہے وہ بھی سیاسیات ہے، اور سیاست کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست اس کا تعلق بنتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری سیاست میں جو ایک قیادت کا بحران ہمیں فقدان نظر آتا ہے، کہ نئی قیادت جو ہے نا وہ ہمیں سامنے آتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور بزنس مافیا اسے کہہ لیں یا بزنس اورینٹڈ ہماری پولیٹکس جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی ہے، جس سے ایک عام پبلک اور ایک نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں نا انہیں براہ راست فائدہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور ملکی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو قیادت کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے یہ کسی المیہ سے کم نہیں ہے؟ میں آپ کے اس سوال سے پوری طرح سے متفق ہوں، اس لیے کہ یہ وہ ایشو ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو پاکستان کے بہت سے بنیادی مسائل کی ایک وجہ ہے. صحیح. کیونکہ قیادت کے ذمے ہوتا ہے عام عوام کو لیڈ کرنا، ان کو اپنے ویژن کے ساتھ لے کے چلنا، اور ملک کے لیے ایک ایسا راستہ اوپن کر دینا جس پر چلتے ہوئے لوگوں کو شش و پنج میں وہ مبتلا نہ ہو جائیں، کنفیوژن میں نہ ہو جائیں. ہمارے ہاں ہوا ہی یہی کہ شروع سے لے کر قیادت کو محدود کر دیا گیا ایک خاص طبقے تک یا چند خاندانوں تک، اور یہ سمجھا گیا کہ شاید سیاست بھی انہی کا مزاج ہے اور انہی کے ہاتھ میں رہے تو شاید اسی سے ہی پاکستان کے جو ملک کے نظام کی باغ دوڑ ہے وہی لوگ چلا سکتے ہیں. اور پھر اس میں جو سب سے ایک آخری کیل جو ٹھونکا گیا نا، جب یونینز پر پابندی لگائی گئی، میں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھتی ہوں. اچھا، اسٹوڈنٹ یونینز پر جب پابندی لگائی گئی، کیونکہ دیکھیے اسٹوڈنٹ یونین وہ ایک کرائیٹیریا تھا جہاں مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کا طالب علم بھی سیاسی یونیورسٹیز کے اندر سیاست کو سیکھتا تھا، پرکھتا تھا، اور بعض اوقات وہ خود منتخب ہو جاتا تھا، اور کئی عرصہ میں ہمارے ایسے لوگ ممبرز منتخب ہوئے، اسمبلیوں تک پہنچے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے تھرو آئے تھے. کیونکہ وہ پیسے کی محتاج نہیں تھی، وہاں طالب علموں کا اپنا جذبہ تھا، پھر ان کی ایفیلیشن ہوتی تھی. لیکن اب اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے بہت عرصے کے اندر جب سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس کو ایک منفی سرگرمی کے طور پر پکچرائز کیا جاتا ہے، تو اس وقت سے لے کر اسکوپ جو ہے نا لیڈرشپ کا وہ محدود سے محدود ہوتا چلا گیا. کیونکہ عام لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کہاں سے پیسہ لائیں الیکشن لڑنے کے لیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو الیکشن لڑنا پیسے کا کھیل ہے، بہت کچھ ہوگا تو آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن کا مطلب ہے پگڑی اچھالنا. اپنے آپ کو کون پیش کرے کہ اس کے خاندان کو، اس کے بہو بیٹیوں کے بارے میں کمنٹ آئیں، اس کی عزت کے بارے میں باتیں ہوں. تو ہمارا جو مجموعی طور پر جو پولیٹیکل کلچر ہے نا پاکستان کا، اس کے اندر سیاسی شراکت
کو محدود کر دیا گیا بجائے کہ اس کے مواقع اور زیادہ ہوتے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے، وہ اپنے آپ کو پیش کرتے، منتخب ہوتے اور ایک کڑی سے کڑی ملتی، اور سیاست صرف چند ایلیٹ کلاس کے لوگوں کا نام نہ رہ جاتا۔ صحیح۔ ویسے بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ عموماً جو اساتذہ کرام ہیں نا یونیورسٹیز کے یا کالجز کے، وہ اسٹوڈنٹ یونین کی اتنے حامی ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر یونین سازی میں اگر اسٹوڈنٹ ایک پڑھ جاتا ہے نا تو وہ شاید ایک منفی سوچ اس میں پنپ رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ اکثر ہمیں اساتذہ ایسے نظر آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اسٹوڈنٹ کا کام ہے صرف پڑھنا، یہ پولیٹکس شاید تعلیم سے ہٹ کے اس کو وہ ایک پینٹ کر کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ آپ اس کے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی حمایت میں بات کر رہی ہیں۔ دیکھیے جی، میں شاید میرا یہ شعبہ ایسا ہے، میں علم سیاسیات کی چونکہ استاد ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ سیاست جو ہے وہ تو سروسز پرووائڈ کرنے کا ایک میکانزم ہے۔ آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کیا خدمت سر انجام دے سکتا ہوں، میری سوچ کیا ہے، میرا ویژن کیا ہے، میرا نعرہ کیا ہے۔ تو اگر ہم وہ اپنے طالب علموں کو اگر ارلی سٹیج پر ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیں جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لائے، میں اسٹوڈنٹ یونین کو وہاں پر جا کر علیحدہ رکھتی ہوں ان سیاسی جماعتوں کے آف شوٹ بننے سے جو پھر یوتھ کو اپنے ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں خالصتاً اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی فیور میں ہوں، اسٹوڈنٹ یونینز کی فیور میں ہوں، جس سے اسٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو عملی جامہ پہنا سکے، سیکھ سکیں، اور پھر وہ جیسے دیکھیں لوکل گورنمنٹ ہے، اب لوکل گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے، نرسری ہے نا، وہ ایک ٹریننگ ہے۔ اگر ہمارے ہاں جہاں اسٹوڈنٹ یونینز کو اجازت نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اوپر والے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں نا کہ اگر یہ لوگ لیڈر بن کے سامنے آئے تو ہمارا مارجن کم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اگر یوتھ جو ہے وہ ٹریننگ کے بغیر اچانک انہیں فیملی بیس پر پالیٹکس میں ڈالا جائے گا اور اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوگی تو وہ عام لوگوں کی بات نہیں کریں گے۔ اچھا میڈم، آپ نے ایک بات کی، مگر دو پہلو ہیں آپ کی بات کے نا۔ ایک آپ نے کہا کہ جی میں اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ اعلیٰ کار بنتی ہے تو میں یہاں پہ مخالفت کروں گی۔ جی بالکل۔ لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ اسی اسٹوڈنٹ یونین سے نکل کے تو پارلیمنٹ تک بڑے بڑے اچھے سیاستدان بن کے بھی لوگ گئے ہیں جنہوں نے بڑا پولیٹکس میں اپنا کردار مثبت ادا کیا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کی جو تاریخ رہی ہے اسٹوڈنٹ یونین کی، ہمیشہ سے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کو آپ انگیج سمجھتے ہیں، وہ انگیج رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں پالش ہو کے، فلٹر ہو کے، اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ اس کو سیپریٹ کرنا تو میرا خیال ہے کہ بہت ایک ناممکن سی چیز ہے نا۔ نہیں، سیپریٹ کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم ایڈمیشن لیتا ہے، ظاہر ہے وہ اوپن مائنڈ کے ساتھ آتا ہے نا۔ اگر پیورلی جیسے اب ہم سوسائٹیز چلاتے ہیں، سوسائٹیز کے اندر جو کام اچھا کرتا ہے ہم اس کو موقع دیتے ہیں، وہ آگے منتخب ہو جاتا ہے، سوسائٹی کا صدر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی باقاعدہ طور پر یونینز ہو، کیونکہ سوسائٹیز میں ہم سلیکٹ کرتے ہیں، صحیح، یونین میں ہم اسٹوڈنٹ انتخاب کرتے ہیں۔ انتخاب کرنے سے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا، جس کو وہ ووٹ دیں گے اس کے اچھے برے پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ صحیح۔ اب اگر وہ یہاں سے جب فارغ ہو کر جاتا ہے، وہ باقاعدہ میچور ان تمام طور طریقوں کو سمجھ چکا ہوتا ہے، وہ وہاں جا کر کسی بھی پارٹی کو جوائن کر لیں، وہ تو اس کی آئیڈیالوجیکل افیلیشن ہے، اس سے تو آپ کسی ذی ہوش انسان کو اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر تعلیمی اداروں کے اندر اسٹوڈنٹس کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیز اپنا انفلوئنس کرنا شروع کریں، میں اس انفلوئنس کے خلاف ہوں۔ اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں بحیثیت طالب علم اپنے آپ کی ٹریننگ کے لیے انتخابات ان کو پرووائڈ کیے جائیں، وہ یونین کے الیکشنز ہوں، حصہ لیں، یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ جہاں مرضی
پارٹی کو جوائن کر لیں یا کسی اور فورم کو جوائن کر لیں، وہ تو ان کی آپشن ہے نا۔ میڈم اور ٹھیک ہے، لیکن نا آپ ٹھیک ہے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ اسٹوڈنٹ یونین کی فیور میں ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ یونین کی کچھ قباحتیں بھی ہیں نا کہ یونیورسٹیوں میں ماضی میں اسٹوڈنٹ یونین کی بیس کے اوپر بھرتیاں بھی ہوتی رہی ہیں، ایڈمیشنز بھی ہوتے رہے ہیں، بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ چلیں ان ساری چیزوں کو چھوڑیں، مجھے بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد بات کروں گا ڈیٹیل سے، لیکن پہلے نقطہ میں رکھ دیتا ہوں خواتین کا جو کردار ہے ہماری پولیٹکس میں، اور یہ جو مخصوص نشستوں کا ایک گورکھ دھندا ہمارے ملک میں ہے۔ آپ چونکہ آپ بھی خاتون ہیں تو دیکھیں، آپ اس کی فیور میں بولتی ہیں کہ اس کی آپ آرگو کرتی ہیں۔ بریک لیتے ہیں چھوٹا سا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام درسگاہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس پنجاب یونیورسٹی کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ارم خالد صاحبہ۔ یقینی طور پہ ان کا ہم تجزیہ آج لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جو بھی پولیٹیکل نظام ہمارے ملک کا چل رہا ہے، اور خصوصاً جو جنرل الیکشن قریب ہیں تو ان کی رائے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈم، میں نے ایک نقطہ رکھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ مخصوص نشستیں خواتین کی ہماری سیاست میں موجود ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ مخصوص نشستوں پہ خواتین کو نومینیٹ کرتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو 99.9% جو ہماری مخصوص نشستوں پہ منتخب ہونے والی خواتین ہیں نا، سب کا جو مقام ہے نا وہ ایلیٹ کلاس پہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مڈل کلاس نہیں ہے، کوئی لوئر مڈل کلاس نہیں ہے، عام طبقے کی خواتین نہیں ہیں، پیسے والی خواتین ہیں۔ پسند ناپسند کی بنیاد پہ ان کا انتخاب کر کے تو پارلیمنٹ میں جا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو کیسے سمجھتی ہیں کہ یہ زہر قاتل نہیں ہے ہماری پولیٹکس کے لیے؟ کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت تو نمائندہ حکومت کا نام ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ نومینیٹڈ لوگوں کی حکومت کا نام۔ جب کوٹا سسٹم کے ساتھ جب ایک خاص کرائیٹیریا کی بنیاد پر خواتین کی ریپریزنٹیشن بھی ہوگی، بظاہر تو وہ خواتین کی نمائندگی کی پرسنٹیج بہت ہائی ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ منتخب خواتین کی پچھلے بہت سارے سالوں میں جب سے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنی ہے، کیا ان کی کارکردگی کیسی رہی؟ صحیح، کیا انہوں نے کوئی مثبت کام ایسا کیا کہ ہم پھر ہی صحیح تجزیہ ہو سکتا ہے نا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ 2018 میں جو خواتین منتخب ہوئی، ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر بہت سارے بل جو ہے اسمبلی کے اندر پیش کیے گئے، اور ان میں سے حالات کے تقاضوں کے مطابق جیسے خواتین کے حقوق کے لیے بچیوں کی زیادتی کے واقعات کے بعد خواتین کی طرف سے مخصوص بل جو ہیں وہ پیش کیے گئے، اور ان کا نمبر کافی زیادہ تھا، لیکن وہ بل جو ہیں وہ ان کی پارٹیز نے خاص طور پر خواتین کے تھرو پیش کروائے۔ اب اس میں کیا خواتین نے باقاعدہ بحث میں حصہ لیا؟ خواتین کی جو اٹینڈنس رہی اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ کتنی تھی، اور ڈیورنگ اجلاس جو ہے کتنی خواتین تھیں جو باقاعدہ طور پر بحث میں حصہ لیتی تھیں، ان کی طرف سے سوالات آتے تھے۔ یہ سارے کرائیٹیریاز ہیں۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے، میں چونکہ اس کو فالو کرتی ہوں شوق سے، کہ خواتین کے اندر موجود ہونے سے احساس تو ہوا اس دفعہ پچھلے سالوں کے کمپیریزن میں کہ وہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن اب جو آپ نے سوال کیا ہے وہ خاص طور پر اس طریقہ کار سے متعلق ہے جس طریقہ کار سے خواتین کو نومینیٹ کر کے پارٹیز ان کو پارلیمنٹ تک پہنچا دیتی ہیں یا وہاں پر لے جاتی ہیں۔ ہم اس کو دو طریقے سے اس کو جج کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 33% خواتین کی نمائندگی، ظاہر ہے ہم بحیثیت پاکستانی خاتون میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے وہاں تک، ٹھیک ہے۔ لیکن اب دوسرا مرحلہ کہ کن خواتین کو ایوان میں پہنچایا جاتا ہے، وہاں آ کر یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ قابل توجہ بھی ہے کہ خواتین کی سلیکشن
کے کرائیٹیریا کو بدلنا چاہیے. وہ خواتین جو اپنے اپنے شعبہ کے اندر کوئی ممتاز ان کی سروسز ہیں, کوئی ان کا رول ہے, اگر ان خواتین کو پارٹیز لے کر جائیں تو شاید بہت سارے معاملات میں بہتر پالیسی سازی جو ہے وہ ممکن ہو سکے. لیکن وہاں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسی خواتین جو بہت سنجیدگی سے اپنے اپنے شعبے میں کام کر رہی ہوتی ہیں, کیا وہ پارلیمنٹ میں اس طریقہ کار سے جانا بھی چاہتی ہیں یا نہیں, کیونکہ خواتین کی بھی تو پریفرنس کوئی ہوگی. میڈم ویسے سوری میں نے آپ کی بات کاٹی ہے, جن خواتین کو زیادہ ہی شوق ہے نا اور وہ فیشن کر کے اور اپنی دولت کی چمک دمک لے کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا شوق ہے نا, وہ ایک دفعہ نا کونسلر کا الیکشن لڑ کے دکھائیں, ان کو اپنی گلی سے بھی ووٹ نہیں ملنے. تو یہ دیکھیں یہ مینپولیٹ ہو رہا ہے ہمارا سسٹم, ہمارے وسائل کا ضیاع ہے. آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وسائل کا بے دریغ ضیاع ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جن لوگوں کا کوئی فائدہ عام پبلک کو نہیں ہے. میں آپ کی بات جو ہے اس کو اگر میں اس طریقے سے اس کو زیادہ وضاحت سے بات کروں کہ دیکھیے خواتین کی نمائندگی تب ممکن ہے اگر خواتین کو امپاور کیا جائے. سب سے پہلے فائنینشیل انڈیپینڈنس ہو, پھر دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی فیصلہ سازی میں ان خواتین کا کیا کردار ہے, کیونکہ خواتین کو وہاں لا کر بٹھانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ خواتین قانون سازی میں ان کا کیا کردار ہے. اب قانون سازی میں وہی خاتون کردار سر انجام دے سکتی ہے نا جو اس اسپرٹ کے ساتھ آئی ہوگی کہ میں نے اپنے ملک کی خدمت یا معاشرے کی خدمت کے جذبے کے لیے میں وہاں آئی ہوں. اگر وہ خواتین اس جذبے کے ساتھ نہیں ہیں تو ظاہر ہے ان کے وہاں بیٹھنے سے یا ان کے وہاں نہ بیٹھنے سے نظام کے اندر کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی. تو اس وجہ سے یہ تو لازمی بات ہے کہ پارٹیز کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے نامینیشن کریں اپنی خواتین کو وہاں تک پہنچانے کے لیے, ان کی ایون اپلیکیشنز مانگتی ہیں تو اس میں خواتین کی صرف یہ خوبی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یا کس کی بہو بیٹی ہیں, بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ زندگی کے کس شعبے میں ان کی کیا سروسز ہیں اور ان کو پارلیمنٹ کا حصہ بنانے سے کیا اچھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. نہیں ان کی کیا سروسز ہیں یا ان کی کیا کیپیسٹی کیا ہے ان کے اندر, اور اس کیپیسٹی کو جانچنے کا بھی کوئی فارمولا ہے ہماری پولیٹکس میں کہ کسی کی کیپیسٹی جانچ کر اس کی کریڈیبلٹی دیکھ کر پھر اس کا انتخاب کیا جائے, ورنہ ہمیں تو ریپیٹ پکچر ہر دفعہ نظر آتی ہے. چند نام ہیں وہی ہر دفعہ جناب سلیکٹ ہوتے ہیں, یا ان کے بیٹی سلیکٹ ہو گئی, بہن سلیکٹ ہو گئی, ماں سلیکٹ ہو گئی, خالہ سلیکٹ ہو گئی, وہی ہمیں نظر آتے ہیں. ان گھرانوں سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے ہمارے سیاستدان. اسی وجہ سے نہیں نکل پا رہے نا کہ ہمارا پورے کا پورا جو پولیٹیکل سنیریو ہے, ہماری جو سیاسی ثقافت ہے, اس میں دیکھیے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا آپ کبھی مستقبل میں الیکشن لڑنے کی خواہاں ہوں گی تو میں آپ سے کہوں گی کہ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا اور نہ ہی میں سوچنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس اتنے فائنینسز ہی نہیں ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو باتیں یا جن مسائل جو میری پرائیورٹی ہوں گے وہ شاید سیاست دان کی پرائیورٹی نہیں ہے. بالکل صحیح. ان معاملات پر گفتگو کرنے کے بعد مجھے تو کسی کا ووٹ نہیں ملے گا, کیونکہ جو میں سوچتی ہوں یا جیسے میں چاہتی ہوں کہ ملک پاکستان کے حالات میں بہتری ہو, اس طریقے سے وہ پولیٹیکل پارٹیز پسند نہیں کریں گی کہ ایسی خاتون کو اپنا کینڈیڈیٹ بنائیں. اچھا, آپ کی رائے اس میں کیا ہے کہ اگر یہ مخصوص نشستوں پہ انتخاب کرنے کی بجائے خواتین کو عملی میدان میں اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اتار دیں اور انہیں کہیں کہ آپ الیکشن لڑ کے آئیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا خیال میں الیکشن لڑوا لینا بہتر نہیں ہے
تاکہ پتہ چلے کہ کوئی کون کتنے پانی میں ہے. اچھا، اس میں میں تھوڑا سا آپ سے نا یہ چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر خواتین کو نمائندگی اصل میں دینی ہے تو پھر پاکستان کا لوکل گورنمنٹ سسٹم وہ پہلا بنیادی سٹیپ ہے کہ جس میں خواتین کونسلرز کے لیے، خواتین اپنے ناظم کے لیے الیکشنز لڑیں، ان کی بنیادی سطح سے ان کی ٹریننگ ہو، وہ اپنے ماحول میں سیکھ سکیں کہ ان کو اگر ووٹ لینا ہے تو کس طریقہ کار سے لینا ہے، اور ان کو کیا کام کر کے لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ وہ ان کی حقیقی نمائندہ ہو سکتی ہیں. اگر تو اس طرح کی ٹریننگ کے بعد خواتین آگے آئیں گی تو ان کے لیے میدان کھلا ہوگا. اگر ہم نے اس سسٹم کو مضبوط نہیں کیا، جیسے آج تک نہیں کیا، اس کے بعد سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کبھی بھی خواتین کو اتنی ٹکٹس نہیں دینا پسند کریں گی کہ وہ جنرل الیکشنز کا حصہ بنے یا وہ عام لوگوں سے ووٹ لے کر آئیں. کیونکہ عام لوگ جو ہیں، دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا اگین ایک المیہ ہے کہ خواتین کو ووٹ دینا ایک مشکل فیصلہ ہوگا. اس میں وہ خواتین جو بہت شروع سے سیاست میں اپنے ان کے خاندان کی وجہ سے یا ان کے کسی ورثے کی وجہ سے لوگوں کو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک کریکٹر بن چکی ہیں، ان کو تو ووٹ شاید دیا جا سکتا ہے. ادروائز نئے آنے والے کینڈیڈیٹس کے لیے پاکستان کی سیاسی فضا بہرحال ابھی اس وقت تو سوٹیبل نہیں ہے کہ یہاں بہت زیادہ خواتین جنرل الیکشنز میں آئیں اور وہ جو منتخب ہو کر پہنچے. میڈم، آپ کا چونکہ تعلق اکیڈمکس کے ساتھ ہے، کوئی ایسی سٹڈیز موجود ہیں کہ جن میں اس طرح کا ایک کرائیٹیریا جو ہے نا وہ اخذ کر لیا جائے کہ کچھ حلقے ایسے رکھ دیے جائیں جہاں پہ خواتین کا خواتین کے ساتھ مقابلہ ہو، وہاں پہ فیمیل اور میل کا کمپٹیشن نہ ہو، فیمیل کا آپس میں کمپٹیشن ہو، ایسے حلقے رکھ دیے جائیں. اور لیکن یہ جو سلیکشن ہے نا یہ تھرو الیکشن ہی ہو. اور میری تو رائے یہ ہے کہ یہ اگر کوئی ایسا طریقہ کار بن جائے، وضع ہو جائے، تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا بجائے اس کے کہ آپ جناب اپنی پسند کے لوگوں کو منتخب کر لیں. کوئی سٹڈیز، کوئی ریسرچ ایسی ہے؟ اصل میں ایسی تو کوئی ریسرچ نہیں ہے، نہ ہی اسٹڈی، اور میں یہاں آپ سے بہت زیادہ اتفاق نہیں کرتی. اچھا. وہ اس وجہ سے اتفاق نہیں کرتی کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک پورے حلقے سے آپ کہیں کہ یہاں صرف خواتین کینڈیڈیٹ ہوں گی. وہ تو اگین بہت زیادہ بائسڈ ایک طریقہ کار ہو جائے گا، لوگ اس طریقہ کار سے بھی ایگری نہیں کریں گے. خود خواتین کے اندر بھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بہت سی نظریاتی بحثیں لیفٹسٹ رائٹسٹ کی ہوتی ہے، وہ اور طرح کی طرف چل پڑے گی یہ بحث. لیکن اس کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے جو جنرل الیکشنز ہے نا اس کے اندر اگر آہستہ آہستہ خواتین کا نمبر انکریز ہوگا تو یہ جو جس مسئلے کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہو نا یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے. اصل ضرورت یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی خواتین ورکرز پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں. صحیح. وہ یہ نہ دیکھیں کہ صرف ان کے جو مخصوص کوئی اپنی فیملی کے لوگ ہیں یا اپنے قریبی لوگ ہیں صرف ان خواتین کو انہوں نے ٹکٹ دینی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ان کی خواتین ورکر کون سی ہیں جنہوں نے سیکریفائسز دی ہیں، جنہوں نے پولیٹیکل سٹرگل میں ان کا ساتھ دیا ہے. اگر فیمیل جو ورکر ہیں ان کو ٹکٹ ملنا شروع ہو جائے نا تو ظاہر ہے اس سے خود بخود ان کا نمبر بھی بڑھے گا اور لوگوں کو یہ احساس ہوگا، خاص طور پر خواتین کے اندر یہ احساس ہوگا کہ صرف ایلیٹ کلاس کو ٹکٹ نہیں ملنا، بلکہ اگر آپ سروسز دے رہے ہیں اور آپ ورکر کی حیثیت سے بھی ٹکٹ ون کر سکتے ہیں. جیسے ایک وقت میں پیپلز پارٹی کی کچھ خواتین تھیں جو ورکرز تھیں لیکن ان کو جو ہے ٹکٹ ملتا تھا، لاہور سے بھی ملا ہوا ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ مڈل کلاس ہماری سیاست سے ہی غائب ہوتی جا رہی ہے، تو پھر مڈل کلاس خواتین تو بیچاری کہاں سے ان کو موقع ملے گا. آپ نے جو کہا کہ جی کتنا وہ پارلیمنٹ میں بولی ہیں، کتنا بحث میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اگر نظر دوڑائیں نا پریکٹیکلی ہمارے مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں پہ آئی ہوئی خواتین ہیں یہ زیادہ سے زیادہ تحریک التوا پیش کرنے کے لیے، کوئی قرارداد پیش کرنے کے لیے، مطلب یہ کہ انڈائریکٹلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ
अपनी मुतलका पॉलिटिकल पार्टी का आला कार बनने के लिए सिर्फ वहाँ पे मौजूद होती हैं, इसके अलावा तो इनका कोई किरदार नज़र भी नहीं आता। वो उसकी वजह यही है ना कि जब आप अपने जो पॉलिटिकल वर्कर है ना, उन खवातीन की बजाय आप उन मखसूस लोगों को नॉमिनेट करके वहां लेके जाएंगे जिनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग अभी उतनी मैच्योर नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है बहुत एक मुकद्दस जगह होती है जहां पर पहुंचने के लिए बाकायदा तौर पर आपका अपना एक मैनिफेस्टो, आपके अपने अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, तो आपकी ड्यूटीज कौन सी हैं, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी परफॉर्म करना तो आपका जॉब नहीं है। मेंबर जो पार्लियामेंट होते हैं उनका बुनियादी मकसद अपने अवाम की नुमाइंदगी है, ठीक है। अगर वो अवाम की नुमाइंदगी करना चाहेंगे तो ही वो हकीकी और जो रियल जो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं उस डिबेट को लॉन्च करेंगे ना। अगर उनका ये ख्याल है कि उनका मकसद सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर वो पार्टी के ही आलाकार बनकर सिर्फ वही बात करेंगे जो पार्टी चाहती है। चले, खवातीन की बात बड़ी लंबी हमारी आगे निकल गई डिस्कशन, हम वापस आते हैं प्रोफेसर्स की तरफ और यूनिवर्सिटी की तरफ और आपकी जो तालीमी सरगर्मियाँ उसकी तरफ। अच्छा, आप भी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर्स का किरदार क्या है उसके ऊपर हमने बात करनी है कि एक प्रोफेसर क्या सिर्फ क्लासरूम तक महदूद रहना ही उसका किरदार है, क्या उसकी इसके अलावा कोई ज़िम्मेदारी बनती है या नहीं। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद डिटेल डिस्कशन करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरम खालिद साहिबा, जो कि सरबराह हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की। मैडम, प्रोफेसर्स की अगर हम बात करें तो क्या आज के एक प्रोफेसर का काम सिर्फ क्लासरूम तक महदूद है कि वो आए सुबह लेक्चर दिया, नोट सर्व किए, उसके बाद एग्ज़ाम लिए, बच्चों को मार्क्स दे दिए और बस? क्या सोसाइटी में प्रोफेसर का एज ए कंसल्टेंट या दीगर किसी भी किस्म की सरगर्मी में क्या उसका किरदार नहीं बनता कि वो सोसाइटी में भी अपना उस तरह से रोल प्ले करे जिससे लोगों का फ़ायदा हो? मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, क्योंकि टीचिंग जो है इसे जब पैगम्बराना शोबा कहा जाता है तो वो सदियों पहले भी इसका यही तकाजा था और आज की सदी के अंदर भी यही इस शोबे के साथ जो सबसे अहम ड्यूटी है वो यही है कि इसका मकसद जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना तो नहीं है, क्योंकि जब आप टीचिंग में आते हैं तो इंफॉर्मेशन आप और आज का जो तालिब इल्म है उसके पास तो इंफॉर्मेशन लेने के इतने सोर्सेज हैं कि आप उससे बात करते हैं और वो 100 जगह से आपकी कही हुई बात को भी वेरीफाई कर रहा होता है। तो इंफॉर्मेशन देना या लेक्चर डिलीवर करना तो सिर्फ एक पहला स्टेप है, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये समझते हैं कि शायद लेक्चर देना जो है वो ज़रूरी नहीं है, प्रोफेसर का जो काम है लेक्चर देता है, बहुत अहम ड्यूटी है ये, लेकिन उसके साथ साथ ये उसका पहला स्टेप है उसकी ड्यूटी में से। उसके बाद अब उसका जो अहम पार्ट शुरू होता है वो ये है कि अब उसने अपने तालिब इल्म की ट्रेनिंग कैसे करनी है, उसकी तरबियत कैसे करनी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक है, लेक्चर डिलीवर किया, जो उसे इंफॉर्मेशन उसके पास थी वो उसने कम्युनिकेट कर दी। अब ये है कि उसकी तरबियत कैसे की है उसने। अब देखिए, प्रोफेसर एक कंप्लीट पैकेज होता है। सही। उसका ड्रेस कैसा है, उसने कितना साफ सुथरा लिबास पहना है, उसके अल्फाज का इंतखाब कैसा है, इवन लेक्चर देते हुए भी वो किस लहजे में बात करता है, वो सवाल को कितना खुशामदीद कहता है, सवाल पूछने वाले को क्या सिखाता है। क्योंकि अगर बहुत सारे प्रोफेसर हजरात या प्रोफेसर फीमेल भी ऐसे हैं जो सवाल को वेलकम नहीं करते, तो अब जब मैंने बात की कि प्रोफेसर का काम पहले मरहले में इंफॉर्मेशन, दूसरे मरहले के अंदर तरबियत, और तरबियत के अंदर उसने अपने तरीक़ाकार से
جو لباس سے لے کر الفاظ کی ادائیگی سے لے کر اور زندگی کو برتنے کے طریقوں سے آگہی دینے تک، صحیح، اب اس نے ہر مرحلے پر اپنے طالب علموں کو جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں یا کلاس کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اگر وہ اس کے دفتر میں آ کر بہت ساری مسائل پر 1 to 1 بات کرنا چاہتے ہیں، یہ سب اس کا بنیادی کام ہے۔ ہمارے تو مذہب کی تعلیم میں بھی استاد کا جو کردار ہے وہ تربیت کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان مغربی معاشروں کو جن کی آج ہم اگزامپل دیتے ہیں، وہاں پر پروفیسرز اپنی کلاس روم میں صبح انہوں نے لیکچر دے دیا، شام میں وہ اوپن بیٹھے ہیں، لوگ جو ہیں ان کمروں میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ایک پروفیسر جب تک ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ کے کلچر کو پروموٹ نہیں کرے گا وہ اپنا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ دیکھیے آن لائن لیکچر تو اب تو یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر اسٹوڈنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایڈمیشن لے، اپنا پیسہ لگائے، اپنا ٹائم دے۔ اصل کام ہمارا جو ہے خاص طور پر آج کل کی دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہم طالب علموں کو مختلف پہلوؤں سے جتنا ڈائیورس وے میں ہم ان کو کمیونیکیٹ بھی کریں اور انہیں ٹرین بھی کریں۔ ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے نا وہ ہمارے پروفیسر سعید صاحب ہوا کرتے تھے اسلامیہ کالج سول لائنز میں جب گریجویشن وہاں پہ کر رہا تھا، وہ کلاس میں آتے تھے نا تو سب سے کہتے تھے اپنی بکس جو ہے نا یہ بند کریں، اپنے بیگز میں ڈالیں، ٹھیک ہے، کوئی کتاب نہیں ہم نے پڑھنی، اب میری باتیں سنیں بس۔ اور ہر لیکچر کے بعد اینڈ پہ وہ کہتے تھے کہ اتنی ساری رام کہانیاں آپ کو سنانے کا کیا مقصد ہے، یہ جو کتاب میں جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے نا یہ تو آپ آسانی سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ایگزام دینے کے لیے آپ کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں صرف آپ کو ایگزام اپنی کتابوں کا ایگزام دینے کے لیے تیار نہیں کر رہا، میں آپ کو سوسائٹی میں آپ کا جو رول بنتا ہے نا وہ پلے کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میرا کام یہ کتاب کو پڑھا کے آپ کے گھول کے آپ کے ذہن میں ڈالنا نہیں ہے، میرا جو کام ہے میں وہ کر رہا ہوں، کتابیں تو آپ پڑھ ہی لیں گے۔ تو بیسیکلی تو ایک پروفیسر کا کام، ٹیچر کا کام جو ہے وہ سوشل بلڈنگ ہے کہ وہ سوشل بلڈنگ کتنی کر رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پروفیسر جو ہے نا وہ آپ اس سے ایگری کریں یا نہ ایگری کریں ان کا وہ اس طرح سے اپنا کردار نبھا نہیں رہے، وہ صرف پیسے کمانے کے لیے، تنخواہیں لینے کے لیے ایک ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے میں پھر مجھے آپ معاف کیجئے گا، اس بات کو میں مکمل طور پر تو میں آپ سے ایگری نہیں کروں گی، وہ اس وجہ سے کہ جب ہم یونیورسٹی لیول پر پروفیسرز کی بات کرتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ پہلے قدم پہ تو ان کو اپنا لیکچر ڈلیور کرنا ہے، وہ اس وجہ سے ڈلیور کرنا ہے کہ طالب علم جب کلاس میں آیا ہے تو وہ اپنے پروفیسر سے اس اسپیسیفک ٹاپک پر کورس کانٹینٹ کے لحاظ سے سننا چاہتا ہے، جو پروفیسر نے سیکھا ہے، جو اس ٹاپک پر اس کو آتا ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا پروفیسر کی پہلی ڈیوٹی ہے۔ لیکچر دینا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ٹاپک پر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئرنگ آف نالج کرے، لیکن شیئرنگ آف نالج کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے طالب علم کو ایک ہیومن کیپٹل کے طور پر لے کہ یہ انسان جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس نے اب اپنی زندگی کی جنگ بھی لڑنی ہے، اس زندگی کی جنگ میں کون سے اصول اس کو ہیلپ فل کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں اس کو کامیاب کر سکتی ہیں، اس میں اب اپنے تجربے سے جو سیکھا ہے کم از کم اس کی آگہی وہ ضرور اپنے سامنے بیٹھے بچوں کو وہ ضرور پرووائڈ کرے۔ اچھا میڈم، پچھلے دنوں ہم نے آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ایک انٹریکٹیو سیشن کیا تھا، بات چیت ان سے کی، ان سے ہم نے ایک کویشچن پوچھا بنیادی کہ آپ یہ جو سیمسٹر سسٹم اور اینول سسٹم کا جو ایک طریقہ کار ہے ایگزامز کا یونیورسٹیز میں، آپ کس کی فیور میں ہیں؟ تو بہت سارے لوگوں نے اینول سسٹم کو بھی لائک کیا، بہت سارے اسٹوڈنٹس نے سیمسٹر سسٹم کو پسند کیا۔ آپ ایز اے ٹیچر کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا سسٹم بہتر ہے جس میں اسٹوڈنٹ کی گرومنگ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے؟ اچھا اگر تو گرومنگ تک رکھا جائے تو پھر اس میں تو سیمسٹر سسٹم بہتر ہے۔ اچھا، وہ اس وجہ سے کہ یہاں ٹائم کا برڈن ہوتا ہے، اب آتے ہیں
آپ کو پتا ہے پھر 8 ویک کے بعد مڈ ٹرم دینا ہے, آپ کو اسائنمنٹ بنانی ہے, پریزنٹیشنز دینی ہے, ٹائم مینجمنٹ سیکھتا ہے اسٹوڈنٹ. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو خود جو اس نے پڑھا ہے, جو لکھا ہے, اس کو پریزنٹ کرنا ہے, اس کو بولنے کا سلیقہ آ جاتا ہے, اس کو اسائنمنٹ بناتے ہوئے لکھنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. ہم نے جس دور میں پڑھا یا بہت عرصہ پڑھایا بھی اینول سسٹم کے اندر, اس میں تب سال بیٹھے رہو, جب ایگزام کی ڈیٹ شیٹ آ جائے گی تو کتابیں کھولو اور پھر جو ہے وہ جو سلیکٹڈ سی چیزیں ہیں پڑھ کے آخری 2 ماہ تھوڑا سا گو تھرو کر لیں تو وہ اینول سسٹم سے نکل جاتے تھے. کیا اسائنمنٹ, کیا پریزنٹیشن, یہ تو باتیں ہی نہیں کبھی سنی تھی نہ کبھی کی تھی. بلکہ جو اسٹوڈنٹ وہ کچھ میرے جیسے وہ جو زیادہ پڑھاکو بننے کے شوقین ہوتے تھے, جب وہ نوٹس بناتے تھے تو ساری کلاس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ بنا رہے ہیں, آخر میں کام آ جائیں گے. تو وہ بنے بنائے نوٹس جو ہیں وہ مل جاتے تھے. اس لحاظ سے گرومنگ کے لحاظ سے تو سیمیسٹر سسٹم جو ہے وہ بہت بہتر ہے. لیکن سیمیسٹر سسٹم کی جو خامیاں ہیں, جو قباحتیں ہیں, بظاہر ہم اس چیز کو فیل بھی کرتے ہیں, ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ ٹیچر کو بڑے لامحدود اختیارات ہیں. ٹیچر چاہے تو کسی کو فیل کر دے, جس کو پسند کرتا ہے بے شک اس کو 4 CGPA دے دے, اور جس کو تھوڑا انبن ہے اس کے ساتھ اور اس کو چاہے تو لائک ہے بچہ, بے شک اس کے باوجود ٹیچر جتنے چاہے اس کو مارکس دے دے, کوئی اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا. دیکھیے سیمیسٹر سسٹم کی قباحتیں یہ جو آپ نے ذکر کیا, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ سے ان کے اوپر کئی چیک رکھے جا سکتے ہیں اور سسٹم کو بہتر کیا رکھے جا سکتے ہیں, لیکن رکھے تو نہیں نا گئے, چیلنج ہی نہیں کوئی کر سکتا ہے کہ ایگزامینر کے دیے ہوئے مارکس کو. لیکن دیکھیے جب بھی کوئی نیا سسٹم جو ہے ہمارے روایتی معاشروں جیسے معاشرے میں لایا جاتا ہے تو اس میں کچھ ایشوز یا پرابلمز یا چیلنجز تو آتے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ہو رہا ہے. ان کی لرننگ کے میتھڈ نئے نئے آ گئے, وہ یہ دیکھ سکتے ہیں, ان کے سامنے پوری کورس آؤٹ لائن ہے, انہیں یہ پتا ہے کہ اتنے ویک کے اندر ہمیں یہ کور کروایا جائے گا, ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو ان کے لیے میرے خیال لرننگ کے لحاظ سے زیادہ مواقع ہیں ان کمپیریزن ود دا اینول سسٹم. باقی اینول سسٹم کے بھی بہت سارے مسائل تھے, سال کے بعد پڑھ کے امتحان دیا, سال لگ جاتا تھا رزلٹ آنے میں, تو وہ بھی اس سسٹم کی بھی کچھ قباحتیں تھیں. تو آہستہ آہستہ جب سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کور ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا میڈم, آپ چونکہ ہیڈ ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کی, اکیڈمک کونسل کی بھی آپ یقیناً ممبر ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں کہ یونیورسٹیوں میں یہ جو اسٹوڈنٹس کی ریشو ہے میل فیمیل کی, فیمیلز کی تعداد زیادہ بڑھتی جا رہی ہے نا یونیورسٹیز میں, کمپیریٹیولی جو میل اسٹوڈنٹ ہیں وہ کم ہیں, تو اس چیز کو بیلنس کرنے کی کوئی پالیسی کوئی یونیورسٹی جو ہے نا وہ وضع نہیں کر رہی کہ کم از کم بیلنس ایک کریٹ کیا جائے, جتنی فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں اس کے مقابلے میں اتنے برابر میل اسٹوڈنٹس بھی ہوں. تو یہ تو ایک ان فیوچر ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے نا وہ جنم لے گا ہماری سوسائٹی میں اگر یہ امبیلنس ہی سچویشن رہی تو. اچھا, اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو بیلنس ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے, یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں زیادہ ہو رہا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ہو رہا ہے؟ دونوں میں ہی ہے, بظاہر دیکھنے میں تو دونوں میں ایسے نظر آ رہا ہے, فیمیل زیادہ ہیں میل کم ہیں. پبلک سیکٹر جو یونیورسٹیز ہے نا, اس کے اندر یہ وجہ ہے کہ جو لڑکے ہیں عام طور پر وہ ٹیکنیکل سائٹس پر یا وہ شعبے جہاں پر کہ جاب کی اپرچونٹیز جلدی مل جائیں, وہ ان شعبوں کو پریفرنس دیتے ہیں. جیسے کمپیوٹر سائنسز کا ایک ٹرینڈ آ گیا بہت زیادہ, اسی طریقے سے انجینئرنگ کے کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں پر وہاں پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر گنتی کی لڑکیاں ملتی ہیں, وہاں پہ لڑکوں کا نمبر بہت زیادہ ہے. لیکن پبلک سیکٹر میں چونکہ فی کم ہے ان کمپیریزن ود دا پرائیویٹ سیکٹر, تو یہاں پر جو ہے وہاں لڑکیوں کی جو پرسنٹیج ایسے شعبے جہاں آگے جاب کی بجائے پیرنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچی کے نام کے آگے ڈگری لگی ہوگی تو اس کا رشتہ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی, تو بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ یہ ایک جو معاشرتی ذمہ داری ہے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ماضی میں جب
یہ ریورس تھا نا بیلنس، کہ اس وقت جو بوائز تھے وہ زیادہ ہوتے تھے اور گرلز کم ہوا کرتی تھی نا، تو پھر اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے ویمن یونیورسٹیاں جو ہے نا وہ قائم کی. تو اب تو ایسی بھی ضرورت پیش محسوس ہوتی ہے کہ شاید میل یونیورسٹیاں جو ہے نا وہ سیپریٹ بنانی چاہیے تاکہ زیادہ جو بوائز ہیں ان کو انگیج کیا جا سکے اور ہائر ایجوکیشن کی طرف وہ جائیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو اس وقت سب سے امپورٹنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ اپنا ایک ماڈریٹ امیج دنیا کو دے، نہ کہ ایسے ادارے بنائے جائیں کہ جی اب لڑکوں کے لیے علیحدہ یونیورسٹی، لڑکیوں کے لیے. میں اس کی فیور میں نہیں ہوں. جیسے جیسے ہمارے ہاں تعلیم کا جو شعبہ ہے اس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہوگی، اور پڑھنے کے بعد اگر جاب مارکیٹس میں ان بچوں یا بچیوں کو، جن میں سے بہت سارے اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے حالات کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بچوں یا بچیوں کا کوئی ایسی تفریق نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فیزز معاشروں میں آتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ضرور بہتری ہو چلیے میڈم، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں پروفیسر ڈاکٹر ارم خالد صاحبہ. سیاسیات پہ بڑی گہری نظر ہے ان کی. خواتین کے کردار کے بارے میں تو ان کا یہی ہے کہ چاہے جیسی بھی صورتحال ہے خواتین کی نمائندگی کی وہ حمایت کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. جبکہ انہوں نے کہا، یہ بھی بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جو ہماری نیشنل پولیٹکس میں جو قیادت کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے نا، تو اس کی بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ مین وجہ انہیں تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین پر جو پابندی ہے اس کو بھی یہ سمجھتی ہیں. تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے یہ ہماری جمہوریت کی نرسری ہے، اس کو ضرور بحال ہونا چاہیے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.